السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ یاد رہے کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، دونوں نمازوں کی ادائیگی کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ان کو عیدین کی نمازیں بھی کہا جاتا ہے۔ عیدین سے مراد دو عیدیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے جو ٹاپکس وہ یہ ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں فرق، آیا ان نمازوں میں اذان و اقامت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نمازیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں یا نفل، اور ان نمازوں کی نیت کرنے کا کیا ارادہ ہے، اور ان میں کتنی تکبیرات زائد ہوتی ہیں، اور فی رکعت تکبیرات کی تعداد ایک جتنی ہے یا مختلف، اور اس میں کتنے خطبے دیے جاتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں فرق۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے ادائیگی کے حوالے سے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے: اذان و اقامت۔ عید کی نماز کے لیے کوئی اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آیا یہ نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے۔ عید کی نماز کی نیت۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، جو بھی نماز پڑھی جا رہی ہو اس کی نیت کیجیے گا، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ نیت دوبارہ دہرا لیجئے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ تکبیرات کی تعداد۔ نیت سے آپ کو تکبیرات کی تعداد کا علم ہو چکا کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور فی رکعت 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ خطبوں کی تعداد۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دیتا ہے اور مقتدی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبے سنتا ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ۔ یاد رہے کہ نیت زبان سے دہرانے کی، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عید کے نماز کے طریقے کی طرف۔ تو نیت کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس طرح ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہی، یعنی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکائے چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیجئے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرأت کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ قرأت مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعات یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرأت کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، مقتدی بھی اس کے ساتھ تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جائے اور دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنی چاہیے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے گا اور مقتدی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں گے۔ یہ ہوا عید کی نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ۔ ثنا سے مراد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔